نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ جو تباہی بربادی. اب آپ دیکھو خودکشیوں کا ریشو وہاں تھا نا, اب ہمارے یہاں بھی آ گیا ہے, کیونکہ مادہ پرستی پھیل رہی ہے نا. میں آپ کو ایک ابھی چند دن پہلے ایک واقعہ ہوا, اس سے بات سمجھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے جس نے خودکشی کی. ہمارے ایک دوست, ان کا بیٹا بے روزگار تھا, تو بے روزگاری میں اس نے خودکشی کر لی. 23-24 سال کا لڑکا تھا وہ. اب اس کے والدین پریشان, یار اتنی ٹھیک ٹھاک ٹینشن میں. تو والد صاحب میرے پاس آئے, میری بھی چونکہ ان کے والد سے بہت اچھی گپ شپ ہے, دوستی ہے, میں ان کی پریشانی سمجھ سکتا تھا کہ 23-24 سال کا لڑکا اگر خودکشی کرتا ہے تو ماں باپ پہ کیا گزرے گی. میں نے ان کو بلا کے پوچھا, یہ میں آپ کو واقعہ برائے واقعہ نہیں سنا رہا, اس میں بہت سارے سبق ہیں, آپ کو اسلام کی طرف آنا پڑے گا چاہو یا نہ چاہو. ٹینشن سے بچنے کے لیے آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن بولو نہیں ہے. اور یہ یوٹیوبرز کو سننا چھوڑ دو, موٹیویشنل اسپیکرز کو, خدا کی قسم ان کے پاس آپ لوگوں کے مسائل کا حل نہیں ہے. آپ کے مسائل کا حل صرف اسلام کے پاس ہے. اس کے علاوہ جو بولتا ہے میرے پاس مسائل کا حل ہے, جھوٹ بول رہا ہے. وہ حل ہوتا تو یہ دنیا سے خودکشیاں کو روک لینا, یہ کیوں نہیں روک پا رہے؟ ادھر صحابہ کے دور میں بے روزگاری کا یہ عالم کہ اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں کہ کھلائیں گے کہاں سے, اور قرآن کہہ رہا ہے پیدا کرو میں کھلاؤں گا, تو پیدا کرنا شروع کر دیا, جبکہ کھانے کو اس وقت بھی کچھ نہیں ہے. نہیں آئی بات؟ میرا خیال ہے گراؤنڈ ریئلٹی کیا کہہ رہی ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, پہلے میں یہ خودکشی کا واقعہ سنا دوں, پھر آپ کو بتاؤں گا کہ صحابہ کیونکہ اسلام کو جب سے فالو کرنا شروع کیا تو ان کی سوچ کیسی بدلی, اور آج مادہ پرستی جو ہماری سوسائٹی میں آ رہی ہے تو سب کچھ ہوتے ہوئے کیسے تباہ ہو رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو کیا ہوا ان بیچاروں کے, وہ جو بیٹا تھا وہ 23-24 سال کا لڑکا, ابھی یہ 1.5-2 ہفتے پرانی بات ہے. میں نے شاید رمضان میں دعا بھی کروائی تھی آخری عشرے میں ان کے والدین کے لیے. بے روزگاری نا, تو وہ والد مجھ سے ملنے کے لیے آیا. میرے دوست میں جانتا ہوں, وہ ٹھیک ٹھاک مالدار آدمی ہے ماشاءاللہ ان کے والد. بیٹا چونکہ بے روزگار ہے لہذا بے روزگاری سے تنگ آ کے خودکشی کر لی. 23-24 سال کا لڑکا. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, کیا بے روزگاری میں اس کو کھانے کو نہیں مل رہا؟ انہوں نے بتایا کہ صبح سحری کر کے وہ لیٹا ہے اور زہر پی کے یا کس طریقے سے, اب میں وہ نہیں بتاؤں گا, یا ایسا نہ کوئی جا کے کہ اچھا یار اس طرح بھی ہوتا ہے. اب لوگ باتیں کر رہے ہیں, ہائے بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے, ہائے خودکشیاں ہو رہی ہیں, ہائے یہ ہو رہا ہے. ابے بھائی بے روزگاری بڑھ گئی ہے, تو سحری کھا کے گیا ہے نا, اس کا مطلب کھانے کو مل رہا ہے, شام کو افطاری بھی کی ہے, روزے بھی چل رہے ہیں. تو یہ جو روزے چل رہے ہیں یہ رسمی ہیں, یہ اس کا مطلب دین اندر داخل نہیں ہوا ہے. وہ روزہ بھی اس کو خودکشی سے نہیں روک رہا ہے, روزے کی حالت میں خودکشی ہو رہی ہے. کیوں؟ ٹینشن, ڈپریشن کہ میرا فیوچر مجھے تاریک نظر آ رہا ہے, میں 24 سال کا ہو گیا, ادھر کاروبار میں پیسہ لگایا وہ بھی ڈوب گیا. اس نے بہت ساری جگہوں پہ ابا سے پیسہ لیا, محلے والوں سے پیسہ لے کے, قرضے لے کے جگہوں پہ انویسٹ کیا, لیکن کوئی آؤٹ پٹ اس کا نہیں نکلا. اور وہ اس کی شاہد انور کی تقریریں بھی سنی ہوں گی, اس نے جو ہے وہ غریب آدمی بی سے بغیرت ہوتا ہے, اس کا نتیجہ دیکھ لیا آپ لوگوں نے. اس نے تو بیچاروں نے اسٹرگل ہر طرح سے کر کے دیکھ لی. اس کے والد نے مجھے بتایا 4-5 سال سے نا وہ پیسے کی تلاش میں تھا کہ میں اپنا کوئی بزنس کروں. باپ سے بھی پیسہ لیا انویسٹمنٹ کے لیے, لوگوں سے بھی لیا, بیرون ملک گیا, بحرین گیا, 20 طریقے استعمال کر لیے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہوں گا رزق کے دروازے کھولوں گا اور جس کے لیے چاہوں گا تنگ کر دوں گا. لیکن یوٹیوبرز کو جو لوگ سنتے ہیں ان کے حالات دیکھ رہے ہو آپ, پیسہ ہی سب کچھ ہے. ساری دنیا میں یہی سکھایا جا رہا ہے بھائی. جب خدا کو ڈکشنری سے نکالو گے تو آپ کا خدا کیا ہے؟ پھر دولت ہے, پھر پیسہ آپ کا خدا ہے. تو پیسے کو خدا بنا لیا, پیسہ نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے. پھر ظاہر ہے ماں باپ کی طرف سے بھی تانے ملتے ہیں کہ یار تو 24 سال کا ہو گیا, تو نے ہمیں لاکھوں روپے کا مقروض بنا دیا, قرض کچھ دینے کا نہیں رہا ہے, کوئی رزلٹ نکل نہیں رہا ہے. وہ تانے الگ, محلے والوں کے الگ, اور پھر یہ شاہد انور جیسے لوگوں کو بھی سنا ہوگا, بی سے بغیرت وغیرہ. رزلٹ کیا نکلا ہے؟ صبح سحری کھا کے سویا تو اسٹیٹس پہ نا, واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ لڑکوں نے بتایا کہ اس نے اپنی موت کی, یعنی مرنے کا جو وقت تھا نا, یا کوئی کھا رہا ہوگا اس وقت کی وہ تصویریں لگائی ہوئی ہیں اس نے. تو جا کے دیکھو تو وہ بیچاروں نے جا کے جب کھڑکی توڑ کے اندر گئے تو مرا ہوا پڑا ہوا تھا وہ. باپ کا حال کیا ہوا؟ میں نے تو اس کے ابا کو بلایا, میں نے کہا بالکل اس میں آپ کا کوئی قصور, کیونکہ ماں باپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید ہمارا قصور ہے, ہم نے اس کو تانے زیادہ دے دیے تھے. میں نے کہا بھائی جتنے بھی تانے دیے ہوں, بھاگ جاتا گھر سے, فون کر دیتا جی میں اس وقت آؤں گا جب مجھے تانے نہیں ملیں گے. کچھ بھی 20 راستے ہیں,
इतनी सी टेंशन बर्दाश्त नहीं होती यार कि तुम खुदकुशी की तरफ जा रहे हो। खुदा थोड़ी छोड़ेगा। लोग तरस खा रहे हैं, हाय बेरोजगारी में मर गया। मैंने कहा तरस मत खाओ, तरस उस पे खाया जाता है जिस पे अल्लाह तरस खाए। जब अल्लाह तरस नहीं खा रहा तो हमें भी तरस खाने की जरूरत नहीं। अल्लाह कह रहे तूने दुनिया की इस मुर्दार की मोहब्बत को तूने दिल में घुसाया क्यों? महबूबा छिनती है तो टेंशन होती है ना, तो महबूबा छिनी है, पैसा नहीं है, इसकी टेंशन हो रही है। अल्लाह कह रही है ये तो मच्छर के पर के बराबर मेरी नजर में इसकी वैल्यू नहीं है। इस दुनिया की मुसाफिर खाना है। इन बंगलों की, इन गाड़ियों की, इन इज्जतों की, इन शोहरतों की अल्लाह की नजर में मच्छर के पर के बराबर भी वैल्यू नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कचरे के ढेर पे बकरी का मरा हुआ बच्चा पड़ा था। आपने सहाबा से फरमाया कौन है जो इतने दिरहम में इसको खरीदेगा? सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह इसको तो कोई फ्री में भी नहीं लेगा, बदबूदार मुर्दार। आपने फरमाया अल्लाह की नजर में इस दुनिया की वैल्यू इससे भी कम है, जिसके पीछे जाने दे रहे हैं लोग। क्या ये नहीं पता था कि यार ये मुसाफिर खाना है और आपको खाना पीना तो मिल रहा है ना, शेल्टर तो मिला हुआ है घर में, बड़े आराम से जाके क्या हो जाती हैं सारी जिंदगी के लिए माँ बाप को एक अजाब में डाल दिया। वो एक अलग डिप्रेशन में आ रहे हैं कि यार हमारी वजह से हमने ताना दिया था। माँ बाप को भी चाहिए ताने ना दिया करें, मैं इसके हक में नहीं हूं। बेटा कमा के दे रहा है ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, जब तक हम बेटा खिला सकते हैं खिलाएंगे, जब तुझे मिल जाए तो कर लेना। साले बच्चे पालते ही इसलिए, पैदा इसलिए करते हैं कि नोट छाप के देगा हमें ये। अबे ये फैमिली प्लानिंग वालों के जो साइड इफेक्ट है ना, खुदा की कसम कहां गए हैं। मैं जो इसके खिलाफ इतना बोलता हूं ना, मुझे फैमिली प्लानिंग वालों से कोई जाती बोझ नहीं है कि मेरा कर्जा लेके मुझसे कर्जा लेके पी गए। ये जो नस्ल रोकने का जो फलसफा है ना, इसको समझो। जब दो बच्चे ही अच्छे का नारा लगाया जाता है तो इसका मतलब पता है क्या होता है? दो अच्छा खाएंगे, उन पे इन्वेस्टमेंट कम होगी, लिहाजा इन्वेस्टमेंट कम है, आउटपुट क्या है? ज्यादा है। तो जब बच्चे ज्यादा हो गए, उनके तो ज्यादा बच्चे भी नहीं है बेचारों के, जब बच्चे ज्यादा हो गए या ये कि वो कमा के नहीं दे रहा, तो माँ बाप का तो बच्चों पैदा करने से जो मकसद था वो क्या हो गया? फौत। तो वो बच्चा अजाब बन जाता है उनके लिए। मैंने अपने बहनोई का वाकया सुनाया ना, ये जो राफेवा से दो बच्चे आते हैं यहाँ पे, फेल हो गया इम्तिहान में, एक मैट्रिक में फेल हो गया, पता नहीं इंटर में फेल हो गया, या नंबर कम आ गए। अब जब बच्चे के नंबर कम आते हैं ना, वो अप्पा अम्मा को बताते हुए डर रहा होता है, क्योंकि दो कमबख्तों ने पैदा किए थे ये सोच के कि इनको पढ़ा लिखा के क्या करेंगे, हम अजीम इंसान बनाएंगे। दो का रिस्क लिया उन्होंने, उस पर भी खुश नहीं होते। रिस्क क्या, ट्राई करके देखते हैं। अंग्रेज तो अब ये ट्राई भी नहीं कर रहा। समझते हो? नहीं आ रही समझ में तो बता दो यार, मैं छोड़ देता हूं ये बातें। मैं तो वो बातें करूंगा ना जो मेरी खोपड़ी में आ रही हैं। तो मैं ये जो फैमिली प्लानिंग के खिलाफ इतना बोलता हूं मेरे भाई, ये सिर्फ नस्ल बढ़ाने का मसला नहीं है, इसके पीछे एक सोच है। आपको कंजूस बनाया जा रहा है, आपको दुनिया परस्त बनाया जा रहा है। आपको कहा दो हो लेकिन तरबियत याफ्ता, और तरबियत याफ्ता का मतलब अच्छे अखलाक नहीं, तरबियत याफ्ता का मतलब सिटी स्कूल और बीकन हाउस में पढ़ेगा और 18वां 22 ग्रेड का ऑफिसर बनेगा, फिर नोट छापेगा। जो नोट छापेगा तो ये तरबियत याफ्ता, और जो टमाटर का थैला लगाएगा वो गरीब है, वो बेगैरत भी है और वो नाकाम इंसान है। जबकि हम जो आपको सोच दे रहे हैं, ओ भाई रक्षा चलाए, टमाटर बेचे या कुछ भी ना करे, फाकों में टाइम, हमारे नबी ने 40-40 दिन फाके किए भाई, सबसे कामयाब इंसान थे। ये कामयाबी और नाकामी का मैयार ही नहीं है कि तुम्हारी तोंद भरी हुई है कि तुम्हारी तोंद खाली है। इस्लाम में खाना तो कोई फजीलत है ही नहीं। कभी देखा, मुझे बताओ, इस्लाम ने कहा कि 2 पराठे खाना इस्लाम में सुन्नत है, उसके साथ 3 अंडे भी खाया करो। ये तो हमारी अपनी ख्वाहिशात हैं। रोजा है इस्लाम में, भूखा रहो। अल्लाह ने साल में एक दफा भूखा रहने का हुक्म दे दिया, 1 महीना पूरा। कोई एक साल में 1 महीना ऐसा भी आना चाहिए था कि उसमें खाने की तरगीब हो। इस्लामी इबादतों में ना सिर्फ 3 दिन ऐसे हैं जिसमें खाने की तरगीब है, और वो भी अल्लाह की मर्जी का खाओगे, अपनी मर्जी का नहीं। वो है बकरीद, अय्याम अकलिन व शुर्बिन, हदीस में आता है खाने पीने के अय्याम है। लेकिन उसमें भी आपको पराठे फोड़ने का नहीं है, या आप लड्डू खाना शुरू कर दें, उसमें भी गोश्त खाने का हुक्म है, जिससे आपका फैट नहीं बढ़ता, मोटे नहीं होते आप। तो ये जो सोच है ना, ये फैमिली प्लानिंग वालों ने दी है, ये बड़ी डेंजरस सोच है कि आप अल्लाह पे तवक्कुल करना छोड़ दो और नस्ल रोकना शुरू कर दो, इसलिए कि हमने अपने बच्चों को सिटी स्कूल और बीकन हाउस में पढ़ाना है। और फिर पढ़ा के क्या करना है? अगर किसी को पता चल जाए मेरा बच्चा बीकन हाउस में पढ़ेगा और टमाटर बेचेगा, तो खुदा की कसम वो नहीं पढ़ाएगा उसको। उसका मकसद एजुकेशन नहीं है, उसका मकसद उसको कमाऊ पूत बनाना है, कमाने वाला बनाना है। इस सोच से जब बच्चे पैदा करोगे मेरे भाई, तो खुदकुशियां भी होंगी। बच्चा नहीं करेगा तो बाप करेगा खुदकुशी। ये कमबख्त 2 मैंने पैदा किए थे इस सोच से कि बहुत ऊंचे निकलेंगे, ये निकले क्या?
تو میں اپنے بھانجے کا واقعہ سنا رہا تھا, امتحان میں فیل ہو گیا بچہ. آج بچہ امتحان میں فیل ہو, باپ کو بتاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ میرا بنے گا کیا, وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ میرا بنے گا کیا. تو وہ اس نے آگے بتایا ابا کو, چونکہ ابا کا حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے تعلق رہا ہے, گھر میں دین کا ماحول ہے, تو ابا کو آگے بتایا کہ بھئی فیل ہو گیا. اس نے کہا کوئی بات نہیں یار, آخرت کے امتحان میں فیل نہیں ہونا چاہیے, دنیا میں فیل پاس کیا ہوتا ہے, چلتا ہے, کوئی ٹینشن نہیں, جتنی ہونی چاہیے اتنی بھی نہیں. خوشی زندگی گزر رہی ہے یار, بچے بھی کھیل کود کے بڑے ہو گئے, اور پھر اسی فیل ہونے والے کی شادی بھی کر دی. یہ تمہارے لبرل لوگوں میں دم ہے, یہ تو دولت کے پیچھے بھوکے ہو گئے ہیں بھائی, یہ اسی میں شادی کر دی کہ بہو میرے خرچے پہ, وہ فیل ہونے والے کی. تمہارا سالہ 6-6, 8-8, 10-10 لاکھ روپے کما رہا ہے, پھر بھی شادی نہیں کرتے کہ اس بغیرت کی آمدن میں کہیں بہو شریک نہ ہو جائے, وہ بہو کھا جائے گی ہمارے حصے کا. مجھے غصہ آ رہا ہے, میں تو سارا دیکھتا رہتا ہوں نا لوگوں کو. تو تم میرے بھائی اسلام کو صحیح طرح سے قبول کر لو, وہ والا نہیں کہ ظاہری رسومات بس اسلام کی ہوں, اندر نہ داخل ہو. اندر جب تک اسلام نہیں جائے گا نا, تو اس وقت تک آپ کو سکون نہیں ملے گا, ڈپریشن میں مرو گے. جاپان میں سب سے زیادہ خودکشیاں ہوتی ہیں, وہ اپنے آپ سے خودکشیاں نہیں اپنے آپ کو خودکشیاں سے نہیں روک سکے, اپنے آپ کو ڈپریشن سے نہیں روک سکے, تو تمہیں یہ ڈپریشن سے کیسے روکیں گے؟ نہیں آ رہی میرا حال ہے بات سمجھ میں. اس سے تو وہ گورنمنٹ کا پڑھا ہوا بچہ اچھا ہے جو کھڑکیوں سے بھاگ کے پڑھا ہوتا ہے. وہ گورنمنٹ اسکولوں کے بچوں کو دیکھو, ان میں آپ کو ڈپریشن بھی کم نظر آئے گی. جاتے ہیں تو بعض دفعہ تو اسکول ہی نہیں ہوتا. گورنمنٹ کے اسکولوں کا حال بتا رہا ہوں, بچہ گیا اسکول ہی نہیں ہے نا, نقشے پہ اسکول ہے, حقیقت میں اب تک اسکول بنا ہی نہیں. بعض دفعہ اسکول بنا ہوتا ہے, دروازے نہیں ہوتے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کدھر سے داخل ہونا ہے میں نے. گورنمنٹ اسکولوں کا تو یہی حال ہے, کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں, ٹیچر آ رہا ہے نہیں آ رہا, بچے کو اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے, مگر وہ نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاتا ہے فیوچر میں. اور ڈپریشن تو ہوتی نہیں اس کو, کیونکہ اس کو تو کوئی ہے ہی نہیں. آپ لوگوں نے پلاننگ بنائی ہوئی ہے, میں نے اتنی دولت کمانی ہے, میں نے اتنا پیسہ کمانا ہے, میں نے اتنی عزت چاہنی ہے, میرا یہ ہدف ہے, میں نے یہاں تک پہنچنا ہے, اسٹرگل اور محنت. اس کے بعد جب ریزلٹ جن لوگوں کا جو پورے ہو جاتے ہیں نا اس میں, وہ تو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں, پھر موٹیویشنل اسپیکرز ان کو لا رہے ہوتے ہیں, دیکھیے اسٹرگل کا نتیجہ دیکھیے آپ. یہ اصل میں سب گورا کہتا ہے کہ محنت کرو, محنت. انہوں نے محنت کی, آج کہاں تک پہنچے ہوئے. ابے تو ان 100 آدمیوں کو بھی لے کر آ, اس خودکشی کرنے والے نوجوان کی طرح, جنہوں نے دن رات محنت کی اور ایمانداری سے محنت کی, مگر رزلٹ کیا نکلا؟ 0. ان کو بھی تو لے کر آؤ نا. پھر میں پوچھتا ہوں, وہ مارکیٹ سے کیا ہوتے ہیں؟ شارٹ ہوتے ہیں. گوروں میں بھی شارٹ, وہ گورے بھی نہیں لاتے ان لوگوں کو. یہ جو گوروں میں کھمبوں سے لٹک کے مر رہے ہیں جاپان میں اور سویڈن میں, سارے وہی ہیں. اسٹرگل تھی, رزلٹ کیا تھا؟ 0. اور بلکہ ان میں تو ایسے بہت سے لوگ ہیں, اسٹرگل تھی, رزلٹ بھی پورا آیا, پھر بھی کھمبے سے چپک کے مرا ہے. یہ میں کھمبا کی مثال کراچی کے حساب سے دے رہا ہوں, وہاں کھمبے سے چپک کے نہیں مرتے. وہاں تو ہے نا, وہ تو اوپر سے چھلانگ لگائے گا. میں نے تو ایسی جگہ دیکھی ہیں, اب ولاگ میں یہ جگہ ہم دکھا نہیں سکتے, ویزے بند ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. میں گیا ہوں ایسی جگہوں پہ کہ بھئی یہ وہ جگہ ہے, یہاں سے لوگ مرتے ہیں. اتنا خطرناک جگہ ہیں یار, آدمی کو چکر آنے لگتے ہیں. میں جب ملک کا بھی نام نہیں لوں گا, ایک ملک ہے مریخ میں ہوگا وہ, تو وہ گورنمنٹ نے نا وہاں باڑ کھینچ دی, کہ کوئی بھی اونچی جگہ ہوتی ہے نا, باڑ کھینچ دی کہ یار یہاں سے سمندر کے قریب ہے بہت اونچی چٹان, اس چٹان پہ کھڑے ہو کر نا لوگ آ کے دیکھتے تو کہہ رہے یار بہترین لوکیشن ہے ان کی, یہ بہترین, گوگل سے کہو نا بہترین لوکیشن, گوگل یہ والی لوکیشن بتائے. کیسے یار الٹا لٹک کے جاتے ہیں, نیچے پٹاخ سے سر لگا اور پرخچے اڑ گئے. میں تو سوچتا تھا بھائی تو نیچے جانے میں جو ٹائم لگے گا اس کی ٹینشن کیسے برداشت کر رہا ہے. یعنی خودکشی کرنے والا تو یہ سوچتا ہے نا کہ یار ٹھاس سے مر کے ختم ہو جاؤں گا. ابے تو یہ جو نیچے جائے گا جب تو, یہ بھی تو اچھا خاصا فاصلہ ہے. پھر گورنمنٹ نے باڑ لگائی, لوگ اس باڑ کو کراس کر کے آ رہے ہیں, پھر باڑ اور اونچی کر دی. عجیب حساب ہے یار. اور کمال کی بات ہے یار, جس ملک میں جتنی کم ٹینشن ہے خودکشیاں, اس میں اتنی ہی زیادہ. پھر میں بتاؤں, نام نہیں لے سکتا میں, جس ملک میں جس کے آپ خواب دیکھتے ہو نا یار, ہمیں وہ جگہ چاہیے. اور یاد رکھو, کل تم نے بوڑھا ہونا ہے کہ نہیں ہونا, مجھے بتاؤ. گورے کی جوانی کی عیاشی, جو عیاش ہے بھی نا, ان کے بڈھوں کو دیکھا کرو جا کے. کل ہی وہ میں ولاگ بنا رہا تھا نا, مرغے انڈے پہ مرغیاں بیٹھی ہوئی دکھا رہا تھا میں ولاگ میں. تو ایک شخص نے کہا کہ میں ایتھیسٹ تھا, تو آپ کے بیان سن کے میں ایتھیزم سے توبہ کر لی, اور کہہ رہے میں نے گوروں کا دیکھا ہے وہاں جو ایتھیسٹ لوگ ہیں نا, اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرتے ہیں. جو ایتھیسٹ لوگ ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ, بولو,
بہت برا, کیونکہ خدا تو ہے نہیں. اب وہ ظاہر ہے اس قربانی کا جذبہ کہاں پیدا ہوگا ان بوڑھے ماں باپ کے لیے کہ یار تم نے عیاشی کر لیا, بڈھے ہو گئے, اب ہمیں عیاشی کرنے دو. کہہ رہے میں نے جو بھیانک انجام دیکھا تو میں پلٹ گیا. تو ان کا بڑھاپا دیکھو, بڑھاپا بہت ڈینجرس ہے میرے بھائی. تو کل تمہارا بھی بڑھاپا ہے, خود مذہب کو فالو نہیں کرو گے نا اور اپنے بچوں کو مذہب پہ نہیں لاؤ گے تو بڑھاپا تمہارا بہت خطرناک. اچھا, جو بوڑھے مادہ پرست ہیں, جن کے گھر میں مذہب نہیں ہے اور ان کی عزت ہو رہی ہے اور بڑے تمیز سے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں, تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اولاد کو باپ بنا کے زندگی گزارنا شروع کر دی ہے. ان کی پھر عزت ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال. ہمارے ابا کی طرح ہوتے ہیں نا جو اپنے آپ کو, میرے والد صاحب اپنے آپ کو ابا سمجھتے تھے اور ہمیں کیا سمجھتے تھے, اولاد. اسی وجہ سے جب کوئی دیکھتے تھے الٹا سیدھا کام ہو رہا ہے, ابا ہمیں ربڑ کے پائپ سے, وہ یہ جو پائپ ہوتا ہے نا, یہ والا پائپ نہیں, جو پانی والا پائپ ہوتا ہے, اس کے ٹکڑے پہلے سرے عام ملتے تھے. اس کے ٹکڑے جو تھے نا سستے ریٹ پہ بھی مل جاتے تھے اور مفت میں بھی مل جاتے تھے. تو ہمارے ابا کو کہیں باہر گلی میں نظر آ جاتا تو احتیاطاً گھر میں اٹھا کے لے آتے تھے ابا ہمارے, کہ کسی بچے نے اگر کوئی الٹی سیدھی حرکت کی سمجھانے. ایسے ہمارے ابا سخت مزاج نہیں تھے کہ مار پیٹ کرتے ہوں, لیکن بوقت ضرورت یہ بتانے کے لیے کہ ابا کون ہے, میں ہوں, تو وہ انہوں نے ایک رکھا ہوا تھا, وہ اٹھا کے کبھی کبھار طبیعت سے ہمیں پیل دیا کرتے تھے. ایسے ابا کا احترام گھر میں ہو آج کی نسل میں, پھر میں مانوں گا کہ یہ ابا کیا ہے, ابا ہے. آج جو اباؤں کا احترام ہو رہا ہے نا, ابا نے اپنے آپ کو بیٹا سمجھنا شروع کر دیا ہے اور بیٹے کو کیا بنا لیا ہے, باپ. یعنی گھر میں آرڈر پھر بیٹے کا چل رہا ہوتا ہے, ابا کی ویلیو کیا ہو گئی, ختم. وہ بیٹے کے سامنے نا ہر وقت ایسے بیٹھا ہوتا ہے جھک کے. بیٹا جو ہے نا, ابا جو ہے نا بیٹے کے سامنے کیسے بیٹھا ہوتا ہے, تمیز. اب چونکہ وہ ابا ہی نہیں رہا تو اب ظاہر ہے پھر تو ریسپیکٹ ہی ہوگی جیسے دوستوں کی ہوتی ہے, بچوں کی ہوتی ہے. تو وہ کیونکہ میرے سامنے کیس آتے ہیں جو بیٹا زیادہ چیخ رہا ہوتا ہے اور باپ اپنی آواز کو دھیمی رکھتا ہے کہ میں نے اونچی آواز سے بولا نا تو میرے بیٹے کو آ جائے گا غصہ. میں وہیں سمجھ جاتا ہوں اس گھر میں باپ بعد میں پیدا ہوا ہے, بیٹا پہلے پیدا ہو گیا. سسٹم کیا ہو گیا ہے, ڈاروین کے نظریہ ترقی کرتے کرتے نا اب اتنی ہو گئی ہے کہ ابا پہلے. اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے, انتلد الامۃ ربتہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کی علامت یہ ہے کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی. کیا مطلب, باپ اپنے بیٹے کو جنے گا, باپ جو ہے اپنے باپ کو جنے گا اور ماں اپنی ماں کو جنے گی. بیٹیاں ماؤں پہ حکومت کریں گی, بیٹے باپوں پہ, بہویں ساسوں پہ حکومت کریں گی. آج کل مذہبی اسکالرز بھی آ رہے ہیں, ساس کا کوئی حق نہیں ہے, سسر کا کوئی حق نہیں ہے, سارا فیملی سسٹم کی ایسی کی تیسی کروں. ایک مذہب کہ خودکشی کی لڑکے نے بے روزگاری کی وجہ سے. میں سمجھتا ہوں یہ بے روزگاری کی وجہ سے خودکشی نہیں ہے, یہ مادہ پرستی کی وجہ سے خودکشی ہے جو آپ کو سوشل میڈیا سکھا رہا ہے. اور آپ جس انگریز کو فالو کر رہے ہو نا, اسلام کو چھوڑ کر کے اس نے بڑی ترقی کی ہے, وہ انگریز آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا رہا ہے. لوگ مجھے کہنے لگے یار بے روزگاری. میں نے کہا صبح سحری کھا کے سویا ہے, اس کا مطلب کھانے کو باپ مالدار ہے. کل باپ کے مرنے کے بعد ساری وراثت تمہیں ملنے والی ہے, اور شاید اکلوتا بیٹا تھا وہ, ساری وراثت تمہیں ملنے والی ہے. ایسے بہت سارے واقعات آ رہے ہیں. اب لوگ تو کہہ دیں گے کہ یار یہ کیا کریں بے روزگاری میں. وہ بھائی تمہیں جب تک کھانا پینا مل رہا ہے تمہاری اپنی ضرورتوں کو محدود کرو. یہ دنیا مسافر خانہ ہے, میری اور آپ کی ضرورت 2 وقت کی روٹی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 وقت کی روٹی کسی کو مل جائے اور سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو تو ایسے ہے جیسے اللہ نے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کر دے دی. بس اب اگر آپ ٹینشن لوگے تو اس کا مطلب آپ ذہنی طور پر بیمار ہو, حقیقت میں آپ کو پریشانی نہیں ہے, اب آپ اس چیز کی ٹینشن لے رہے ہو. اور جو لوگ کہتے ہیں نا تانے مل رہے ہیں ماں باپ کی طرف سے, تو بھائی نکل جاؤ گھر سے. اچھا, ان کے ابا کو میں نے کیا مشورہ دیا وہ بھی میں بتا دوں. اب بیٹے کی ٹینشن تو بیٹا تو گیا خودکشی کی, ابا آئے کہہ رہے ہیں مجھے ایک تو بیٹے کی موت کی ٹینشن, اب رشتہ دار مجھے تانے دے رہے ہیں کہ تم نے چونکہ اس کو بے روزگاری کا تانا دیا تھا نا. اچھا, ابا بے روزگاری کا تانا نہیں دے رہے تھے, ابا یہ دے رہے تھے ایک تانا کہ یار لاکھوں روپے لے کے مجھے مقروض بنا دیا تم نے. ابا منع کر رہے تھے قرضہ نہ لو کسی سے, جتنا اللہ نے دیا ہے اسی میں کاروبار کی کوشش کرو, قرضے نہ چڑھاؤ. یہ بات بالکل ٹھیک تھی نا ابا کی. ابے کیا ہو گیا بھائی, ابا دیندار آدمی ہے, ابا پرہیزگار آدمی, ابا کو یہ ٹینشن نہیں ہے کہ بیٹا کما کے نہیں کھلا رہا. وہ ابا کا چلتا پھرتا کاروبار ہے, وہ تو ماشاءاللہ داڑھی ہے, نمازی ہے, وہ تو
उसको टेंशन नहीं है। दीनदारों को थोड़ी टेंशन होती है बेटा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है ठीक है, नहीं कमा रहा तो बेटा जब तक हमारे खर्चे पे खा रहा है खाता रहे। हाँ, अब्बा हमारे अब्बा की तरह हैंटर से कुटते रहेंगे, हर थोड़े दिनों के बाद एहतियातन क्या होगा, कुटता रहेगा आदमी, जैसे हम कुटते थे। हमें तो अब्बा से जब पिटे हैं तो कभी ख्याल नहीं आया कि अब्बा ने हमें मारा क्यों, थोड़ी देर टेंशन हुई, उसके बाद नॉर्मल लाइफ के भाई अब्बा है यार, अब्बा के एहसानात क्या है। घर हमें अब्बा की वजह से मिला भाई, नाम हमें अब्बा की वजह से मिला, इज्जत हमें। आपके अब्बा लेस अगर हो, अंग्रेजों में तो अब्बा होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इज्जत में भी कोई कमी नहीं आती। लेकिन हमारी सोसाइटी में अगर किसी को पता चले ये विदाउट अब्बा है, इसके अब्बा का पता ही नहीं है, कोई 2 टके की इज्जत रहेगी उसकी? मुझे लग रहा है आप लोग के यहाँ है तो बोलो ना, नहीं हो गया यार, क्या इज्जत होगी? आप कहीं रिश्ता लेने के लिए जाओ जी, आपके वालिद साहब क्या करते हैं, तो मेरे वालिद साहब है ही नहीं, वो समझेंगे शायद इंतकाल हो गया, कि इंतकाल भी पता ही नहीं, बस वालिदा ने बताया मैं माँ हूं, अब्बा का हमने ना पूछा ना कभी कोई तहकीक। रिश्ता मिलेगा आपको, वो कहेगा भाई फिर आप जाएं ऐसे लोगों के यहाँ जिनके अब्बा नहीं होते, वो लोग दे देंगे आपको। हम लोग के यहाँ चुके होते हैं, इसलिए हम लोग या तो कब्र दिखा या अब्बा दिखा, या तो जिंदा दिखा या मुर्दा दिखा। तो इंसान को बाप से क्या मिलती है? इज्जत। बाप, किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि आपका दोस्त चाहता है कि आप उससे नीचे रहें। दोस्त कभी नहीं चाहेगा कि ये कारोबार में, तालीम में, इज्जत में मेरे बराबर आ जाए। वो थोड़ा सा आपको क्या चाहेगा, उसको पता है यार ये मेरे बराबर आ गया ना तो फिर ये मुझे आंखें दिखाएगा। वो हमेशा क्या चाहता है, आप उससे थोड़ा सा नीचे। ये जो दोस्त एक दूसरे को मशवरे दे रहे थे ना, ये कर ले वो कर ले, इस पर कभी भी अमल नहीं किया करो, इल्ला माशाल्लाह बहुत ही कोई मुखलिस दोस्त हो, वरना वो इस चक्कर में नहीं हो। अपना तो कभी भी नहीं बताएगा, पूरे राज अब नहीं बताएगा मैंने क्या किया, कहां से माल उठाता हूं, किधर बेचता हूं। उसको पता है यार ये तो बिल्कुल मेरे जैसा कारोबारी बन जाएगा। थोड़ा सा कुछ मख्फी रख के शेयर कर रहा होता है चीजें। इल्ला माशाल्लाह सारे एक जैसे नहीं होते, कुछ मुखलिस लोग भी होते हैं, लेकिन शॉर्ट है मार्केट में, बहुत थोड़े हैं। तो दोस्त ये चाहता है कि आप तरक्की करो मगर आपसे नीचे नीचे। दोस्ती का तकाजा है कि तरक्की तो वो चाहता है, लेकिन इतनी नहीं क्या वो आपके बराबर आ जाए। भाई का रिश्ता ये होता है, भाई चाहता है कि आप तरक्की करो, आपके बराबर आ जाओ, लेकिन वो भी ये बहुत कम भाई ऐसे होते हैं जो ये चाहें कि ये मुझसे आगे निकल जाए, क्योंकि वहां फिर जेलसी का अंसर पैदा होना शुरू हो जाता है। यार ये तो हमारा ही बाप बन गया है भाई, तो वो भी चाहेगा तरक्की करो, मगर कहां तक? बोलने पे गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है आपके बराबर आ जाए वो। लेकिन बाप पता है क्या चाहता है? बाप की हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि मेरी जो औलाद है वो मुझसे आगे निकले। ऐसा प्यारा अल्लाह ने रिश्ता बनाया है। तो अगर कभी हैंटर से पकड़ के कूट दे तो यार मार खाओ, इसमें ये तो फजीलत की चीज है। आना शुरू कर दे घर जाके अपनी औलादों को बिला वजह। मैं तो औलादों को मशवरा दे रहा हूं, बापों को मशवरा नहीं दे रहा कि आप बाप होना साबित करने के लिए कूटा करें। मैं औलादों को कह रहा हूं, अगर अब्बा थोड़े सख्त मिजाज है तो अल्लाह के लिए क्या कर लो, बोलो ना, बर्दाश्त कर लो। तो अब मसला क्या है, आजकल बर्दाश्तें क्या हो गई हैं, खत्म। बच्चा पैदा किया, पैसा कमा के देगा। अच्छा, मैं उनके अब्बा का वाकया मुकम्मल कर दूं। उनके अब्बा जब टेंशन में आए ना कि यार कह रहे अब मेरे लिए एक टेंशन खड़ी हो गई है, हर खानदान में शख्स मुझे ताने दे रहा है कि तुमने बेरोजगारी के ताने दिए थे बच्चे को, तुमने जो है वो, अच्छा ताने तो सारा ही खानदान दे रहा था उसको, ये ताना दे रहे थे कि मेरे ऊपर जो लाखों रुपए का तुमने कर्जा चढ़ा दिया, जो मैं बार बार मना कर रहा था कि कर्जे ना लो। जो इज्जतदार आदमी होता है ना, वो ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसके घर पे कोई दरवाजा नॉक करके अपने पैसे मांगे। इज्जतदार आदमी के लिए बहुत बड़ी टेंशन है ये। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब औलाद ने बाप की परमिशन के बगैर कर्जे लिए और टेंशन में किसको डाल दिया? बाप को डाल दिया। तो बाप की टेंशन तो बजा है ना बिल्कुल। अब वो कह रहे हैं, वो मेरे पास बेचारे पहले भी आए कि यार मैं इतनी टेंशन में पड़ गया हूं, हर आदमी आ रहा है, मैं बच्चे को कह रहा हूं कि तूने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया, ये तो हक बनता था ना। अब बच्चे ने क्या किया, जाके खुदकुशी कर ली। अब सारा खानदान इनको ताने दे रहा है कि देखो तुमने उसको कर्जों का ताना दिया, तुम्हारी वजह से खुदकुशी। अब ये एक तो बच्चे का गम, औलाद से बहरहाल इंसान को फितरी मोहब्बत होती है। इतनी बेचारों ने दुआएं की मगफिरत के लिए, मेरे पास भी आए, तो मेरे पास अब फिर दोबारा जब दूसरी दफा आए ना, आंखें अंदर गई हुई, हल्के पड़े हुए इनके, रो रो के हाल खराब, और कह रहे हैं अब मैं एक नई टेंशन में जा रहा हूँ, मेरी बीवी मुझे टेंशन दे रही है, मेरे घर वाले मुझे टेंशन दे रहे हैं कि तुम्हारी वजह से बच्चे ने खुदकुशी की है। क्या हाल है हजरत? मैंने कहा पहली बात तो ये कि आप जर्रा बराबर भी मुजरिम नहीं है, क्योंकि जुर्म का एहसास इंसान को डिप्रेशन में लेके जाता है। और मैंने कहा अगर आपसे गलती भी हुई है ना, उसका भी इस्लाम ने हल दिया। भाई इस्लाम के पास सब चीजों का हल मौजूद है। मैंने कहा कितने बड़े से बड़ा जुर्म हुआ, मैंने कहा ज्यादा ज्यादा यूं हम कहेंगे कि ये कत्ल आपके खाते में डाल दें, हम यही कहेंगे ना कि आपने मारा है।
میں نے کہا اس کا بھی اسلام نے حل کیا بتایا؟ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کیا کرو. صحیح بخاری کی حدیث ہے ایک شخص نے 99 انسانوں کو قتل کیا تھا. کتنے؟ ایسا نہیں کہ ان کو ٹینشن دی, بے روزگاری کا تانا دیا, پھر وہ کھمبے سے جا کے چپکے, خود ٹھا کر کے مارا ان کو. یار تم لوگ کو بات سمجھ میں نہیں آتی. دیکھو قتل 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہے آپ قتل کا ذریعہ بنے ہیں, ایک ہے قتل کیا ہے آپ نے. پھر ذریعے کی بھی 2 قسمیں ہیں, ایک ہے مضبوط ذریعہ بنے ہیں, ایک ہے بہت کمزور ذریعہ بنے ہیں. اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں فعل فاعل مختار. فعل فاعل مختار کیا مطلب؟ ایک بندہ ہے, آپ نے اس کی کنپٹی پہ گولی رکھ کے ٹھا کر کے مار دیا, وہ مر گیا. اس قتل پہ کیا ہے, شریعت کیا کہتی ہے؟ آپ کو بھی ٹھا کر کے مارا جائے گا, کیونکہ خود سے آپ نے یہ عمل کیا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ایک ہے آپ نے کسی کو ترغیب دی کہ تو فلاں بندے کو مار دے, جا کے بہت ثواب ملے گا تجھے. ترغیب دی, میں تجھے اتنے پیسے دوں گا. وہ گیا, اس نے ٹھا کر کے بندہ مار دیا, تو وہ لٹکے گا, آپ قصاصاً قتل نہیں کیے جاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جو ترغیب دی ہے نا, آپ نے اس کو مجبور تھوڑی کیا ہے. قاتل کو, قاتل نے بالکل اپنے اختیار سے مقتول کو قتل کیا ہے. اس میں آپ کی کوئی زبردستی نہیں, صرف موٹیویشن تھی آپ کی. تو موٹیویشن بھی جرم ہے. قتل نفس کا گناہ تو آپ کو ملے گا, لیکن دنیا میں اسلامی قانون میں یہ اس سے کم درجے کا جرم ہے کہ ایک آدمی ڈائریکٹ جا کے قتل کر رہا ہے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کی ترغیب. تو دنیاوی احکام میں یہ کم درجے کا جرم ہے. پوری دنیا میں اس پہ آپ کو لٹکایا نہیں جائے گا کہ جی ترغیب اس نے دی تھی. ہاں قیامت کے دن تو آپ کو بھی قتل کا گناہ ملے گا. قیامت کے جو اصول ہیں وہ تو کچھ اور ہے نا, لیکن دنیا کے اصول کیا ہیں بولو؟ کچھ اور ہے. تو ترغیب کا تو گناہ ملے گا. اس پہ آپ کو عدالت چترول بھی لگا سکتی ہے, قید بھی کر سکتی ہے, سزا دے کے پھر چھوڑ دے گی, کیونکہ آپ نے بھائی اس کو صرف موٹیویشن کی ہے نا. کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تیسری صورت کیا بنتی ہے؟ ایک بندہ تھا, آپ چاہتے تھے اس کو مارا جائے. آپ نے قاتل کو کہا تو جا کے مار دے, اور میں نے اس کو پیچھے سے پکڑ کے رکھوں گا, باندھ کے رکھوں گا, تو اس کے سر پہ گولی مار دینا. مارنے والا کون ہے؟ قاتل. آپ کون ہو؟ پکڑنے والے. اب آپ بھی مباشر کہلاؤ گے. اب دونوں کو لٹکایا جائے گا, اس لیے کہ دونوں قتل میں پریکٹیکلی شریک ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ ایک صورت کیا ہے, آپ نے کسی کو جا کے کہا, آپ نے کسی کو جا کے کہا تو مر جا, اس زندگی سے موت کیا ہے بہتر ہے. اس نے کہا اچھا یار یہ مسئلہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا, اس زندگی سے موت کیا ہے بہتر ہے. اس نے بندوق اٹھائی, ٹھا کر کے اپنے آپ کو مار لیا. اب تو چترول بھی نہیں لگیں گے آپ کو, بس گناہ ہوگا. کسی مولوی صاحب کے پاس جاؤ گے, مولوی صاحب کہیں گے توبہ کر یار, تو کس قسم کے مشورے دے رہا ہے لوگوں کو. اب دنیا کی کوئی عدالت یا اسلامی عدالت قاتل کو لٹکا سکتی ہے جس نے مشورہ دیا تھا؟ اس لیے کہ بھائی وہ فعل فاعل مختار, وہ آدمی خود مختار تھا, وہ نہ عمل کرتا آپ کے مشورے پر. گناہ تو ملے گا کہ آپ نے غلط مشورہ کیوں دیا, بہت بڑا گناہ ملے گا, چھوٹا گناہ نہیں ملے گا. لیکن نہ دنیا میں قتل کا کیس بنے گا, نہ آخرت میں سزا ملے گی. آپ کہہ سکتے ہو اللہ میں نے برائی کا مشورہ دیا تھا, بندے نے اپنے آپ کو ٹپکا دیا, میں نے بندوق پکڑائی اس کو, نہ میں تو پھر بھی یہ جرم ہے. ایسا نہ ہو کہ مشورے دینا شروع کر دیں آپ, لیکن لٹکایا نہیں جائے گا. اور اس سے بھی کم درجے کا جرم یہ ہے کہ آپ ایک آدمی کو ٹینشن دے رہے ہو, اور وہ ٹینشن بھی بنتی ہے, اس نے آپ کو ٹینشن دی ہے, اس نے آپ کو لاکھوں روپے کا مقروض بنا دیا. آپ گلی میں گزرتے کہتے ابے تو میرے پیسے لے کے بھاگا ہوا ہے, ابے تو میرے پیسے کب دے گا. اس ٹینشن میں آ کے اس نے اپنے آپ, اور آسان مثال کر دیتا ہوں, زید نے بکر سے 1 کروڑ روپے لے لیے اور بھاگ گیا. زید نے بکر سے قرضہ لیا 1 کروڑ اور لے کے کیا ہو گیا, بھاگ گیا. اب بکر اس کے پیچھے, جہاں زید ملتا ہے میرے پیسے کب دے رہا ہے, زید کہہ رہا ہے میرے پاس پیسے ہیں ہی نہیں, میں کیا کروں. ابے ہے نہیں ہے بھائی, یہ تیرا ہیڈک ہے, میرا ہیڈک کیا, مجھے میرا پیسہ چاہیے. پھر ادھر سے آیا زید, بکر نے ادھر سے پکڑا, ابے میرے پیسے کب دے رہا ہے. زید نے کہا یار میں غریب آدمی کہاں سے دوں پیسے. ابے بھائی یہ میرا ہیڈک نہیں ہے, قرضہ لینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا. فقہا بھی بیان کرتے ہیں کہ جو قرضہ لے کے گیا اور وہ واقعی سچی مچی کا غریب ہو گیا, تو عدالت اس کو قید میں تو نہیں ڈالے گی. امام حنیفہ کا یہ موقف ہے. عدالت کیا کرے گی, بکر کو کہے گی تو جان اور زید جان, کیونکہ ہم اس کے پاس پیسے ہیں نہیں تو نکلوائیں کہاں سے. اب تو اس کو ذہنی ٹارچر کر کر کے نکال لے, عدالت یہی کرے گی کہ تو جا اور یہ جانے. اب تو اس کو پیچھا کرتا رہے, جہاں جہاں ملے نا اس کو بولتا رہے میرا پیسہ میرا پیسہ, یہ تیرا حق ہے. اب کیونکہ ہم تو نکال نہیں سکتے, ہے نہیں, چھوڑ بھی نہیں سکتے, کیونکہ چھوڑ دیا تو یہ تو کما کے بھی نہیں دے گا. تو یہی قانون ہے. اب مجھے بتاؤ, بکر جہاں بھی زید ملتا ہے, بکر زید کو کہتا ہے میرا پیسہ میرا پیسہ میرا پیسہ. ایک دن زید آیا
ٹھا کر کے کیا کر دی, اپنے گولی سے مار کے اپنے آپ کو ختم کر دی. کیا دنیا میں بکر کو لٹکایا جائے گا کہ تو چونکہ اپنے پیسے کی ٹینشن دیتا رہا ہے اس وجہ سے بکر کو ہم پھانسی پہ لٹکائیں گے؟ تیری ٹینشن دینے تانے دینوں کی وجہ سے وہ غریب بیچارے نے اپنے آپ کو گولی سے مار کے ہلاک کر لیا. کوئی مشورہ دے سکتا ہے؟ بکر کیا کہے گا, وہ بھائی میرا پیسہ لے کے بھاگا ہوا تھا, میں ٹینشن بھی نہ, وہ میرا 1 کروڑ لے لیا, میں اس کو ٹینشن بھی نہ دوں. یہ کون سا مذہب ہے بھائی؟ ہم کہیں گے دیکھ تیرے ٹینشن کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو گولی ماری ہے, اس لیے ہم تجھے بھی چترول ماریں گے, گولی نہیں ماریں گے تو کم از کم ڈنڈوں سے کوٹیں گے ہم تجھے. تو بتاؤ یہ پاگل پنے کی باتیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ ہم اس کو کہیں گے بھائی جان اس نے پیسے جب لیے تھے اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ میں جب دے نہیں سکتا یا پیسہ ڈوب سکتا ہے تو میں کہاں سے دوں گا. تو اب اس نے اگر اپنے آپ کو گولی ماری ہے تو یہ اس کا اپنا عمل ہے, اس گولی میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے, لہذا یہ گنہگار نہیں. تو میں نے ان کے ابا کو یہ بات سمجھائی, میں نے کہا نہ آپ نے اپنے بیٹے کے کنپٹی پہ رکھ کے گولی ماری, صحیح ہے نا, نہ آپ نے اگر اپنے بیٹے کو تانے دیے تو کسی ناجائز بات پہ تانا نہیں دیا کہ بلا وجہ اس کو تانا دے رہے ہو کہ تو 4 شادیاں کیوں کر کے بیٹھ گیا, اپنے خرچے پہ تو نے 4 شادیاں کی, لہذا اتنے تانے دیے کہ آج ایک اطلاع آئی کہ ایک آدمی نے 2 شادیاں کی, آج ہی کی میسج آیا, اور اتنے لوگوں نے تانے دیے اس نے اپنے آپ کو خودکشی کر کے ہلاک کر دیا. یہاں تو تانا دینے والے غلط تھے نا, خودکشی کرنے والا تو جائے جہنم, اللہ بچائے اس کو, ہم تو نہیں بدعا کرتے, لیکن رپورٹ تو یہی ہے کہ جہنم میں جاتا ہے. دنیا میں بھی جہنم 2 بیویاں, اور آخرت میں بھی کیا ہے, آخرت بھی جہنم ہے. یہ تو قابل ترس آدمی معلوم ہوتا ہے. تو لیکن ایسے موقع پہ تانے دینے والوں نے غلط کیا نا, تو وہاں تو تانا دینے والوں کی برائی کی جائے گی. یار ایک جائز کام پہ تم کیوں تانا دے رہے ہو؟ تو میں نے ان کے ابا کو کہا کہ میں نے کہا دیکھو آپ نے ایک تو ناجائز بات پہ تانا دیا, ناجائز بات پہ تانا نہیں دیا. اس نے آپ کی پرمیشن کے بغیر کروڑوں روپے کا قرضہ اپنے اوپر چڑھا کے آپ کو بھی ٹینشن, کیونکہ قرضے والے نہیں دیکھتے کہ بیٹے نے لیا کہ باپ نے, وہ تو باپ کو بھی پکڑتے ہیں جا کے, اور عزت دار آدمی کے لیے بڑی ٹینشن ہوتی ہے. میں نے کہا پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ سے اس میں زیادتی ہوئی, گناہ ہوا, تو ہر گناہ کا حل کیا ہے؟ بولو نا, توبہ ہے. خوب سمجھ لو, میں نے ان کے باپ سے یہ کہا کہ اگر آپ سے جرم بھی ہوا ہے نا, آپ نے تانوں میں زیادتی کر لی تھی, تو آپ توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے, اور یہ یقین رکھیں کہ توبہ کرنے سے ہر جرم کیا ہو جاتا ہے؟ معاف. اس کے بعد بھی آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے, پتہ نہیں میرا آخرت میں کیا بنے گا, پتہ نہیں میں مجرم ہوں. تو میں نے کہا پھر واقعی آپ مجرم ہو, پھر کیا ہو, پھر یہ ٹینشن آپ کی بنائی ہوئی ہے. ایک دفعہ گڑ گڑا کے توبہ کرو اور اس کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ, اور تقدیر پر عقیدہ رکھو کہ یہی موت کا وقت تھا, اسی دن مرنا تھا, بس جو ہونا تھا کیا ہو گیا, ہو گیا. دیٹس آل. آگے زندگی گزارو. کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں یہ کام کر لوں گا, اللہ کی طرف سے تو مجھے تسلی ہو جائے گی, پبلک کا کیا کروں میں, بیگم تو تانے دے گی نا, دے رہی ہے, تو نے میرا گھر میں مسلسل چک چک ہے. میں نے کہا اس کا ایک بہترین حل, بہترین, اسی وقت میرے ذہن میں آیا, میں نے پارسل کر دیا. میں نے کہا بہترین حل, میں نے کہا دیکھو بیگم سے کہو اور اپنے رشتہ داروں سے کہو, دیکھو میں نے بیٹے کو تانے دیے, اور آپ کا خیال ہے غلط تانے دیے, نہیں دینے چاہیے تھے, تو لیکن اس تانوں کے نتیجے میں بیٹے نے کیا کیا, خودکشی کر لی. میں تانے نہ دیتا تو خودکشی نہ کرتا. اب آپ مجھے تانے دے رہے ہو, صحیح ہے نا. تو ایسا ہے کہ میں بھی ٹینشن میں ہوں, جو ٹینشن میں بیٹا تھا, تو اب مجھے ڈبل ٹینشن ہے, ایک تانے کی ٹینشن اور ایک بیٹے کی دنیا سے جانے کی ٹینشن. بیٹے کو ایک ٹینشن تھی خالی تانے کی, یہ ٹینشن نہیں تھی کہ اس کی وجہ سے کوئی دنیا سے چلا گیا. مجھے کتنی ٹینشن ہے, ایک تو بیٹے کے جانے کا غم, اور ایک یہ غم کہ آپ مجھے اس کے تانے دے رہے ہو, تو میری خودکشی اس سے زیادہ بنتی ہے, میرا رائٹ ہے. میں نے کہا پہلے عزم کرو, خودکشی کرنی نہیں ہے, ایسا نہ ہو کہ لٹک جائے کل, پھر میں ٹینشن میں چلا جاؤں کہ یار میری وجہ سے کیا. میں نے کہا یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, خودکشی تو ہے ہی نہیں. لیکن ان کو بتانے کے لیے کہ جب 2 تانے, اس کو ایک قسم کا تانا ملا, ٹینشن ہوئی تو اس نے خودکشی کی, اب ایک ٹینشن مجھے بیٹے کے جانے کی اور ایک آپ کے کہ تیری وجہ سے گیا ہے. تو ایسا ہے کہ ٹینشن کی وجہ سے بندہ خودکشی کرتا ہے نا, تو ٹینشن کی وجہ سے پھر میرا بھی حق بنتا ہے. تو ایسا ہے کہ کل صبح میں جا رہا ہوں, اور گھر والے پوچھیں گے واپس کب آئیں گے, تو بولے میں اخبار میں ہو سکتا ہے میں کس میں آؤں, اخبار میں آؤں. کراچی میں ایسا ہوتا ہے, بندہ صبح جاتا ہے بائک پہ, آتا کس میں, اخبار میں. اخبار میں آتا ہے کہ ایک صاحب صبح 8 بجے گھر سے نکلے تھے, اور اب فلاں جگہ اللہ بچائے ان کی لاش ملی. تو میں نے کہا ان کو آپ کہہ دو کہ جو تمہارے خیال میں نے بیٹے کے ساتھ کیا وہ تم میرے ساتھ کر رہے ہو, تو پھر میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی کسی کھمبے سے جا کے چپک جاؤں. میں نے کہا یہ کہو اور صبح گھر سے نکل جاؤ. میں نے کہا بیٹے کے جانے سے تو معاشی لحاظ سے کوئی نقصان نہیں ہوا, بلکہ بیچارہ وہ تو کما ہی نہیں رہا تھا. آپ کے جانے سے پورے گھر کی کیا ہو جائے گی, ایسی کی تیسی, کوئی کمانے والا ہی.
گھر والے کتنا ظلم کرتے ہیں یار, ایک آدمی کے ٹکڑوں پہ تم پلتے ہو, وہ گیس بجلی کا بل وہ دے رہا ہے, گھر بنا کے اس نے دیا, اس کو سکون تو دو نا تم. وہ 4 دن کے لیے تمہیں گھر سے چھوڑ کے چلا جائے, تم روڈ پہ آ جاؤ گے, تم سارے خودکشیاں کرو گے. اگر غلطی ہوئی بھی ہے اس سے تو اس کے احسانات ان غلطیوں سے زیادہ ہیں. گھر کے سربراہوں کے ساتھ آج کل سلوک کیسا ہو رہا ہے مارکیٹ میں. میں نے کہا میرے بھائی اس کی خودکشی تو یہ چند دن میں بھول کے افورڈ کر لیں گے, تمہارا مارکیٹ سے شارٹ ہونا خاندان افورڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ تمہاری وجہ سے کتنے لوگوں کو رسک مل رہا ہے, کما رہا ہے نا ایک آدمی, بزنس کر رہا ہے. میں نے کہا آپ نکل جاؤ اگلی فلائٹ سے چترال نکل جاؤ اور وہاں کسی پہاڑ پہ کھڑے ہو کر ویڈیو بناؤ. پھر مرنا نہیں, کہ ایسا نہ ہو, میں مجھے بار بار اپنے بارے میں ڈرتا کہ یار یہ میرے کھاتے میں نہ. ویڈیو بناؤ کہ بیگم میں نے اپنے بیٹے کو تانے دیے, وہ لٹک گیا, اب مجھے بھی تانے مل رہے ہیں, یہ کھائی اور یہ میں. اس کے بعد فون 1 گھنٹے کے لیے بند کر دو. تو میں نے کہا انشاءاللہ تھوڑی سی بھی غیرت ہوئی. ان کی بیگم تو ماشاءاللہ دیندار ہیں, نیک ہیں, وہ تو وقتی طور پر انسان کو ٹینشن ہوتی ہے تو وہ کرتا ہے, تو حل بھی تو اس کا ہمیں بتانا ہی پڑتا ہے نا. میں نے کہا انشاءاللہ فون آ جائے گا بھائی, 2 وقت سے گھر میں روٹی کا انتظام نہیں ہو رہا, مسائل کھڑے ہو رہے ہیں, ایک تو گیا دوسرا بھی جائے گا, ہم تو بالکل ہی لیس سی ہو جائیں گے ہر چیز سے, تو کائنڈلی آپ تشریف لے آئیں. اور پھر بیگم کہے گی کسی نے میرے میاں کو تانا دیا نا, اس کی ایسی کی تیسی. تو اللہ کا شکر ہے وہ گھر گئے ہیں, اس کے بعد سے اب تک ان کا کوئی نہ میسج آیا, یا تو اللہ نے اگر چترال سے گر چکے ہوں گے یا سکون میں آ گئے ہوں گے. امید ہے سکون میں آ گئے ہوں گے انشاءاللہ.